اعداد کرنا، کافروں کے خلاف جنگ کی تیاری کرنا، یہ فرض ہے، فرض۔ مستطاعتم کی قید لگا کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جتنی طاقت ہے اور جتنا ممکن ہے اتنی تیاری کرنا فرض ہے۔ مستطاعتم کی قید لگا کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ آپ کا کافروں کے برابر ہونا ضروری نہیں ہے، کہ کافروں کے پاس جہاز ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بھی جہاز ہوں، اور جب جہاز ہوں گے اس وقت آپ تیاری کریں گے، نہیں، بلکہ جتنا ممکن ہو آپ کافروں کے خلاف جہاد کی تیاری کریں۔ اس میں اس بات کی طرف ہمیں واضح اشارہ مل گیا کہ وہ لوگ جو کہ آج طالبان کو یا مجاہدین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ کافروں کے پاس ہیلی کاپٹر ہیں، جہاز ہیں، ٹینک ہیں، اور آپ کے پاس تو صرف ایک ڈنڈا ہے جسے آپ کلاشنکوف کہتے ہیں، تو یہ کس طرح کا جہاد ہے؟ یہ آیت ایسے لوگوں پر تردید کر رہی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مقابل اور دشمن کے پاس جو سامان ہو آپ کے پاس بھی ہو تبھی آپ تیاری کریں گے اور جہاد کریں گے، نہیں، جہاں تک ہو سکے آپ تیاری کریں کافروں کے خلاف، اور اس تیاری کا مقصد ان کے خلاف جنگ کرنا ہے نا، تصویریں کھنچوانا تو نہیں ہے۔ اور وہ آگے بیان ہو رہا ہے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ آپ اس تیاری کے ذریعے ان کو ڈرائیں گے اور ان کو خوفزدہ کریں گے، ان پر دہشت پھیلائیں گے۔ علمی اعداد کے اندر سیاسی اعتبار سے مجاہدین کا تیاری کرنا بھی داخل ہے۔ شرعی سیاست کا سیکھنا یہ مجاہدین کے لیے بہت ضروری ہے۔ شرعی سیاست کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس وقت کون سا کام ہمیں کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے، کس کام کا فائدہ زیادہ ہے اور کس کام کا فائدہ کم ہے، کس کام کا فائدہ ہے اور کس کام کا نقصان ہے، امت کو کس کام سے فائدہ ہوگا اور کس کام سے نقصان ہوگا، جہاد اور مجاہدین کو کس بات سے فائدہ پہنچے گا اور کس بات سے نقصان پہنچے گا، ان تمام باتوں کو سوچنے کو سیاست شرعیہ کہتے ہیں، شرعی سیاست۔ اور اس بات کو واضح طور پر بتا دینا چاہیے کہ ہمیں شرعی سیاست کو بہتر انداز میں نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بس کافر ہے مارو، وہ اللہ کے بندے، پہلے سوچو تو صحیح کہ اس کافر کو مارنے سے فائدہ کتنا ہوگا، نقصان کتنا ہوگا، اور کل جب وہ رد عمل دکھائے گا، جواب دے گا تمہیں، تو تم کیا کرو گے؟ ان تمام باتوں کو سوچنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اس وقت مجاہدین شرعی سیاست کی طرف متوجہ ہیں اور مسلمانوں کے امت کے مفادات اور نقصانات کو دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں الحمدللہ۔ ہم سے جو پہلے جہاد میں مصروف تھے، افغانستان کے جہاد میں ہو اور دوسرے ممالک کے جہاد میں ہو، ان سے بھی بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں، اور پاکستانی جہاد میں جو ہم مصروف ہیں ہم سے بھی بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ ہم نے سیاسی طور پر اعداد کی کوشش نہیں کی، سیاسی طور پر ہم نے اپنے معسکرات میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے مجاہدین کو تیار نہیں کیا۔ علمی اعداد میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اصلاحی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں، کہ آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کا کردار اچھا ہو، آپ کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں کہ مجاہد اس طرح ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں کے سامنے آپ نرم ہو جائیں، نہیں، وہی جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں کے لیے سخت اور آپس میں مہربان ہو، حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یعنی اپنے مسلمانوں میں، اپنے ساتھیوں میں ریشم کی طرح نرم ہے، لیکن کافروں کے سامنے فولاد ہے، فولاد، لوہا، اسٹیل کی طرح ہے۔
ہمیں اپنے غلطیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کا تدارک بھی کرنا چاہیے۔ الحمدللہ علماء جہاد نے اعداد کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور عملی طور پر بھی بہت کچھ کر دکھایا ہے۔ ہمیں ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اعداد کے اندر امنیت کا علم بھی شامل ہے، یعنی راز رکھنا، جبکہ اس سلسلے میں ہم سے بہت زیادہ کوتاہیاں ہوئی ہیں اور اگر اس طرح ہم غفلت میں رہیں گے تو ہوتی رہیں گی۔ اعداد کافروں کے خلاف تیاری کہنے کو تو ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن پوری زندگی انسان کی خصوصاً مجاہد کی تیاری میں گزرنی چاہیے کہ اس عمر میں نے کیا تیاری کرنی ہے، اگلی عمر میں کیا تیاری کرنی ہے، اپنے جوانوں کو کس طرح تیار کرنا ہے، مجاہدین کی ذہنی تربیت، فکری تربیت، نظریاتی تربیت یہ سب کس طرح کرنی ہے، یہ سب باتیں اعداد میں شامل ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کے خلاف اعداد کی دو قسمیں ہیں، ایک علمی اعداد ہے، علمی اعتبار سے تیاری کرنا، اور ایک عملی اعداد ہے، یعنی عملی طور پر کافروں کے خلاف تیار ہونا اور تیار کرنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اعداد کی دو قسمیں ہیں، ایک علمی ہے اور ایک عملی ہے۔ علمی اعداد کا تعلق آپ کے دماغ، آپ کی فکر اور آپ کے نظریات سے ہے۔ جب تک آپ فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، عقیدوی اعتبار سے ان سب باتوں کے ایک ہی معنی ہیں کہ آپ ایک مسلمان مجاہد بنے، جب تک آپ نظریاتی، فکری اور عقیدوی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوں گے تو چاہے آپ جہاز سیکھ لیں، چاہے آپ ہیلی کاپٹر چلانا سیکھ لیں، اس کا شاید زیادہ فائدہ امت کو نہیں پہنچے گا۔ علمی اعتبار سے اعداد تمام باتوں کی بنیاد ہے۔ آپ جہاد کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ سب باتیں آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ ویسے ہی جذباتی طور پر مجاہدین کی چند ویڈیوز دیکھ لی ہیں اور جہاد کے میدان میں نکل کھڑا ہوا ہے تو ایسے لوگ ناکام ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نظریات بنے نہیں ہیں۔ ایک سال، 2 سال پھر تھک جاتے ہیں اور یا تو جھک جاتے ہیں یا بک جاتے ہیں، نعوذ باللہ، یا رک جاتے ہیں۔ جبکہ جو نظریاتی مجاہد ہوتے ہیں یہ نہ تو تھکتے ہیں، نہ تو جھکتے ہیں، نہ تو بکتے ہیں، نہ تو رکتے ہیں، یہ ہر حال میں اپنے جہاد کو جاری رکھتے ہیں۔ جنگ کرنے کے وسائل اور ذرائع اگر ناپید ہو جائیں یا مشکل ہو جائیں تو دعوت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، تو یہ اپنے معسکرات کو آباد رکھتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی ذہنی اور عملی تیاری میں یہ مصروف رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ علمی اعداد ہے۔ اس علمی اعداد کے اندر عقیدہ سیکھنا اور سکھانا، سیاست شرعیہ سیکھنا اور سکھانا، فقہ الجہاد، جہاد سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو سیکھنا اور سکھانا، باطل فرقوں کے خلاف علمی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا، اسلامی سیاست کو سمجھنا، سمجھانا اور سیکھنا سکھانا، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ تو جو علماء، جو طالب علم مدارس میں بھی کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہوں، اپنی اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہوں، جہاد کے میدان میں نہ آئے ہوں یا نہ آ سکتے ہوں، لیکن وہ علمی اعتبار سے اسلامی سیاست کو سمجھتے ہوں، جہادی فقہ کو سمجھتے ہوں، اور مجاہدین کو جن مسائل کی ضرورت ہے اسے سمجھتے ہوں اور مجاہدین کی مدد کرتے ہوں، یہ بھی انشاءاللہ مجاہدین ہیں اور یہ بھی اعداد کے فرض کو ادا کر رہے ہیں۔